بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگست 2022، پیج نمبر 38۔ تھوک پھینکیں بیماری ختم، انوکھا تجربہ، لاجواب مشاہدہ۔ مجھے خبر غلط ملی یا یہ بندہ غلط ہے؟ مریض کی عیادت کرنے ان کے گھر گیا تو دیکھا وہ بالکل صحت مند بستر پر الٹی پلٹی مارے بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے قریب پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے جو خبر ملی وہ غلط تھی یا یہ بندہ کوئی اور ہے۔ میری حیرانگی دیکھ کر وہ خود ہی بولے، جناب میرے ہاتھ ایک انوکھا عمل آ گیا ہے، ادھر کرتا ہوں ادھر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی اس بات نے تو مجھے چونکا ہی دیا۔ میں پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، کیا مطلب؟ میں تو آپ کی عیادت کرنے آیا تھا۔ مجھے جو خبر ملی اس کے مطابق تو آپ کو گزشتہ 1 ماہ سے شدید کھانسی ہے جو کسی طرح بھی جانے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں جاتا، آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں۔ مزید آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد رہتا ہے اور ایک کندھے کو آپ ذرا سا بھی ہلائیں تو درد سے چیخ اٹھتے ہیں، مگر ماشاءاللہ آپ تو بالکل ٹھیک حشاش بشاش ہیں۔ میں تو اپنی مصروفیات میں بمشکل وقت نکال کر آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے گزشتہ 1 ماہ سے شدید کھانسی تھی۔ وہ میری طرف مسلسل دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ جب میری بات ختم ہوئی تو بولے، جناب آپ 100% سچ کہہ رہے ہیں، مجھے گزشتہ 1 ماہ سے شدید کھانسی تھی۔ میرے کندھوں میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ، سارا دن بستر پر لیٹا رہنے کو دل کرتا، کھانس کھانس کر پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا۔ انوکھے انوکھے سیرپ، قہوے، کیپسول استعمال کیے، مگر صرف وقتی طور پر آرام آتا۔ کھانسی کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکتا، دن بھر بے چین رہتا۔ صحت میری گر چکی تھی، گھر والوں سے معاملات خراب ہو گئے، ازواجی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ گھر والوں نے میرے چڑچڑے مزاج کی وجہ سے بات کرنا کم کر دی تھی۔ میری اہلیہ مجھے صرف دوا دینے کے لیے کمرے میں آتی تھی، کیوں نہ کہ وہ بھی ڈر چکی تھی کہ ادھر اس نے کوئی بات کی اور ادھر میرا اس پر چلانا، جھڑکیاں اور بلا بلا کہنا شروع۔ ٹوٹکا بتاتا ہوں تو لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ میں اپنے دوست کی باتیں تسلی سے سن رہا تھا کہ اسی دوران ان کا بیٹا کمرے میں چائے لیے داخل ہوا، مجھے سلام کیا، میرے سامنے چائے رکھی اور انتہائی ادب کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میں نے چائے کا گھونٹ لے کر کپ واپس ٹیبل پر رکھا اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر لمبا سانس لیا اور سوال کیا، پھر وہ کیا کرشمہ ہے کہ آپ میرے سامنے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور حشاش بشاش بیٹھے ہیں؟ گزشتہ 15 منٹ ایک مرتبہ بھی آپ کو ہلکی سی بھی کھانسی نہ آئی ہے؟ کہنے لگے، میں بتا تو دوں مگر تم شاید یقین نہ کرو، تم میرا مذاق اڑاؤ گے، کیوں نہ کہ میں جس کو بھی بتاتا ہوں وہ اسے میرا پاگل پن کہتا ہے اور آ کر میرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی ادویات دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں اس دوا سے فرق پڑا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب وقتی فائدہ دیتی ہیں، مجھے فائدہ تو اس ٹوٹکے سے ہوا ہے، مگر میری بات کا یقین نہیں کرتے۔ وہ سچے ہیں، کیوں نہ کہ مجھے میرے ہمسائے نے بابا جی ہیں، انہوں نے یہ ٹوٹکا بتایا تھا۔ میں بھی سن کر حیران ہوا تھا اور دل میں اس بابا جی کو برا بھلا بھی کہہ دیا تھا۔
مگر جب انہوں نے کہا تم چند دن آزما لو، فرق پڑے تو ٹھیک، ورنہ اپنی دوائی جاری رکھو۔ یقین کرو مجھے شفا اسی ٹوٹکے سے ملی۔ اب میری بے چینی بڑھ چکی تھی۔ میں اپنی نشست سے اٹھا اور بیڈ پر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا اب بتا بھی دیں کہ وہ کیا ٹوٹکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی پیشاب کرنے کے لیے بیت الخلاء جائیں تو جب چھوٹا پیشاب کریں، اس پر اپنی بیماری، تکلیف، درد اور اس جگہ کا تصور کر کے تھوک پھینک دیں۔ میں یہ عمل مسلسل کر رہا ہوں۔ میری کھانسی یقین کریں اسی ٹوٹکے سے ختم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی درد ہوتا ہے دوران پیشاب، اس جگہ کا تصور کر کے تھوک پھینک دیتا ہوں، درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قائرین، واقعی بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر جب وہ آزمائی جائیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ اس چیز نے مجھے بھی چونکا دیا تھا، مگر میں نے آگے جس کو بھی بتایا، اس نے آ کر آزمایا تو اس کو فائدہ ضرور ہوا۔ آپ بھی آزمائیں اور دوسروں کو بھی کھل کر بتائیں۔ ترقی کا امکان۔ مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ۔ ماہر نفسیات نے اندازہ لگایا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر جن صلاحیتوں کا مالک ہے وہ عام طور پر ان کا 10% حصہ استعمال کرتا ہے۔ اس تحقیق کا ذکر کرتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا جو کچھ ہمیں بننا چاہیے وہ کچھ ہم بننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کو دوسروں سے شکایت ہے کہ وہ ہم کو ہمارا حصہ نہیں دیتے، مگر سب سے پہلے ہم کو خود اپنے آپ سے شکایت ہونی چاہیے کہ قدرت نے پیدائشی طور پر ہمارے لیے دنیا میں جو ترقیاں، کامیابیاں مقدر کی تھیں، ہم اس کے مقابلے میں ایک بہت کم تر زندگی پر قانع ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے خود اپنی طرف دیکھے، اور کیوں نہ کہ انسان آپ ہی اپنا دوست بھی ہے اور آپ ہی اپنا دشمن بھی۔ آدمی باہر نہ اس کا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی اس کا دشمن۔ آدمی اپنی امکانات کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے، اور جب وہ اپنی امکانات کو استعمال نہ کرے تو اسی کا دوسرا نام ناکامی ہے۔ تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ کوششوں کا صحیح رخ ہو۔ غلط رخ پر کوشش کرنا اپنی قوتوں کو ضائع کرنے کے ہم معنی ہے۔ قدیم انسان کے نزدیک دولت مند بننے کی صورت صرف ایک تھی، وہ یہ کہ لوہے کو سونا بنایا جائے۔ وہ قیمتی چیز کے نام سے صرف سونے کو جانتا تھا۔ بے شمار لوگ ہزاروں سال تک لوہے کو سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے، مگر ان کے حصے بالآخر اس کے سوا اور کچھ نہ آیا کہ اپنے وقت اور پیسے کو ضائع کریں اور پھر ایک دن حسرت کے ساتھ مر جائیں۔ مگر خدا کی دنیا میں ایک اور اس سے زیادہ بڑا امکان موجود تھا، اور وہ تھا لوہے کو مشین میں تبدیل کرنا۔ موجودہ زمانے میں مغربی قوموں نے اس راز کو جانا، اپنی محنتیں اس رخ پر لگا دیں۔ انہوں نے لوہے کو مشین میں تبدیل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ بڑی مقدار میں دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروقت استعمال میں لائے اور ترقی کی منازل طے کرتا جائے۔ تو فرینڈز، یہ تھا پیج نمبر 38۔ ضرور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ویڈیو بنانے میں آسانی ہو۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔